السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان سال دوم کا چیپٹر 6 ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں آج کا بڑا عام موضوع ہے جو ہے پاکستانی حوالے سے پرانی تہذیب، اور ہم قدیم وادی سندھ کی تہذیب کو بھی ڈسکس کریں گے، جس میں اس تہذیب میں جو آج سے 2500 سال پہلے دریافت ہوئی ہے اس میں کس طرح کی وہ تہذیب تھی، لباس کیسا تھا، زیورات کس طرح کے تھے، کھلونے کس طرح کے تھے، وہ کس مذہب کی جو ہے پوجا کرتے تھے، کس مذہب کو ماننے والے لوگ تھے، جو ایک کھدائی کے بعد ہمیں پتہ چلا، ایک تحقیق کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، انسانی ثقافت کلچر کی ابتدا، کہ انسانی ثقافت جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ میں مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم ٹاپک کو جو ہے ڈسکس کریں گے کہ قدیم ثقافت کے مطابق دریائے دجلہ و فرات، دریائے نیل اور پھر دریائے سندھ جو ہے، اور ایک پھر چائنا کا ایک دریا ہے، اس کے قریب آ کے لوگ جو ہے وہ بسنا شروع ہوئے، اکٹھا ہونا شروع ہوئے، وہاں سے پھر جو ہے تہذیب نے، سویلائزیشن نے جو ہے وہاں سے جنم لی، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک تہذیب بن گئی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک کلچر بن گیا، آہستہ آہستہ وہ جو ہے ثقافت بن گیا۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی جو پرانی ثقافت ہے، تو دنیا کی 4 قدیم ثقافتوں میں سے ایک ثقافت جو ہے وہ قدیم سندھ کی ثقافت ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ہم پاک و ہند کا جو یہ خطہ ہے جس میں یہ قدیم ثقافت پائی گئی تھی، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہم اپنے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ انسانی ثقافت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آج کل انسان گاؤں، قصبے، شہر اور ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ آج کل لوگ گاؤں، شہر جو ہیں قصبے بنا کے گٹھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ثقافت اور تہذیب جو آج دکھائی دیتی ہے ہمیشہ ایسی نہیں تھی، جو ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پریویس جو ٹاپک تھا اس کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ یہ ثقافت کے اندر، کلچر کے اندر ارتقا ہوتا رہتا ہے، چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں اور پہاڑوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ زندگی، مال اور عزت کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ شعور بیدار ہوا، انسان نے اپنے جو دوسرے انسان تھے ان کے ساتھ مل جل کے رہنا شروع کر دیا، وہ منظم ہوئے اور انہوں نے کچھ قواعد و ضابطے کو اپنانا شروع کر دیا۔ یوں تہذیب اور ثقافت کا آغاز ہوا کہ پہلے لوگ مختلف جو ہے ڈیفرنٹ جگہ رہتے تھے، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی عزت مال کا کوئی تحفظ نہیں تھا، پھر وہ گٹھے رہنا شروع ہوئے، پھر سیولائزڈ ہونا شروع ہوئے، مہذب ہونا شروع ہوئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے قاعدہ نیم قانون بنائے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ یوں تہذیب و ثقافت کا آغاز ہوا۔ یہ عمل دریاؤں کے قریب بسنے والے انسانوں میں زیادہ تیزی سے ابھرا۔ بتدریج کھیتی باڑی کا تصور پروان چڑھا اور انسانوں نے مستقبل کے لیے جو ہے بستیاں بنا کر رہنے کا انداز اپنا لیا۔ ایسی ثقافتیں دریائے سندھ، دریائے نیل اور دریائے دجلہ و فرات کے کنارے پھیل گئیں۔ دریاؤں کی وادیوں میں پانی کی موجودگی نے ثقافت، تہذیب کو ابھارا۔ آبپاشی نے زراعت کے لیے راہ ہموار کی۔ دریاؤں نے اپنی وادیوں میں زرخیز مٹی بچھائی اور یوں منظم، مہذب اور محفوظ دور شروع ہوا۔ موجودہ پاکستان کے ضلع سائنوال کے قریب ہڑپہ کے مقام پر کھدائی کی گئی، جو ہزاروں سال پرانی تہذیب کے اثاثے ملے۔ اب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ضلع سائنوال ہے اس کے قریب مقام ہے ہڑپہ، وہاں پہ کھدائی کی گئی جس سے ہمیں ہزاروں سال پرانی جو ہے وہ تہذیب کے وہاں نمونہ ملے، وہاں تہذیب کے آثار ملے۔ اسی طرح ضلع لاڑکانہ کے قریب موہنجو دڑو کے مقام پر کھدائی کے نتیجے میں بہت پرانی تہذیب کا پتہ چلا۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے ضلع سائنوال اور آپ کے ساتھ جو دوسرا ہے موہنجو دڑو اور ہڑپہ کے جو مقامات ہیں، یہاں پہ ہمیں بہت قدیم جو ہے ثقافت کھدائی کے نتیجے میں ملی، جو ایک تحقیق کے نتیجے میں ملی، جو آثار قدیمہ کی طرف سے کی گئی تھی، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ پرانی جو ہیں ثقافت کے آثار ملے۔ ادھر مصر اور عراق کے ملکوں میں بھی قدیم آثار کی جو ثقافت کے جو ہے وہ آثار دریافت ہوئے،
اور وادی سندھ، وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات میں انسانی ثقافتوں کی ابتدا ہوئی۔ 5000 سال پہلے ان وادیوں میں بسنے والے لوگ تہذیب و تمدن، مذہب و رسم اور رسم و رواج اور محض جو ہے جو ان کی مختلف طرز زندگی تھے ان میں وہ بٹے ہوئے تھے۔ انہی علاقوں نے سے ثقافت، تہذیب و تمدن، رنگ اور دوسرے علاقوں اور افراد تک پہنچے۔ آج ہمیں ایک مہذب ماحول پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ جو ایک سیولائزڈ ماحول بنا ہے، ایک مہذب ماحول بنا ہے، یہ جو دریائے سندھ ہے، دریائے دجلہ و فرات ہے، نیل ہے، ان کے قریب لوگ آ کے دور قصبوں سے آ کے بسنا شروع ہوئے، وہاں سے پھر جو ہے یہ تیزی سے وہ سیولائزڈ ہوتے گئے جو پوری دنیا تک اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ قدیم وادی سندھ کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ اہم ایکسرسائز کا لانگ سوال ہے اور اس میں سے آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ آبجیکٹو بھی بتا دوں گا، وہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دریائے سندھ جو ہے اس کے مہمند دریا جسے وسیع علاقے کو سیراب کرتے ہیں وادی سندھ کہلاتا ہے۔ اب ہم نے پریویس جو ہے ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ دریائے سندھ کے اندر 5 دریا ملتے ہیں جس کو 5 آب بھی کہا جاتا ہے یا 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 5 دریا جو ہیں مل کے پھر سندھ سے آگے سمندر میں جا کے گر جاتے ہیں، بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتے ہیں۔ تو دریائے سندھ کا علاقہ جہاں وسیع علاقہ جو دریائی پانیوں سے سیراب ہوتا ہے تو اس کو وادی سندھ کہا جاتا ہے۔ وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب سے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سے ایک تہذیب ہے وادی سندھ کی، اس کے بعد مختلف جو ہے وادیوں کا نام دے سکتے ہیں، تو آپ نے ایم سی کیوز میں یہ لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان، موجودہ جو پاکستان ہے اس میں قدیم ترین ثقافت جو ہے وہ وادی سندھ میں پائی جاتی تھی۔ یہ ایم سی کیوز آپ کے پاس آ سکتا ہے، اور یہ تہذیب تقریباً 5000 سال پہلی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب 5000 سال پہلی ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز یہ آ سکتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے، تو آج سے 5000 سال پرانی ہے۔ یہ بات پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے کہ موجودہ انسانی تہذیب کا آغاز ان کے علاقے سے ہوا۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ موجودہ جو ثقافت ہے یا قدیم جو ثقافت ہے وہ پاکستانی اس علاقے سے اس کا آغاز ہوا، تو یہ پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ عراق اور مصر میں بھی اس کے ہم اثر تہذیبوں کو فروغ ملا کہ اسی طرح کی ہم اثر کہتے ہیں، ایک جیسے جن کے رویے ہوں، ایک جیسی تہذیب ہو، ایک جیسے کلچر ہوں، ایک جیسے اس میں آثار ملیں، تو عراق اور مصر میں بھی جو ہے ہم اثر تہذیب وہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں، جس طرح کی تہذیب قدیم وادی سندھ کی تہذیب تھی۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس میں اہم جو ہیں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 1922 میں موجودہ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں موہنجو دڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی، اور اس دوران یہ عمل پنجاب کے شہر سائیں وال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپا کے ٹیلوں میں بھی دہرایا گیا۔ اب آپ نے یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو قدیم وادی سندھ کے تہذیب کب دریافت کی گئی اور کس کی نگرانی میں کی؟ یہ 1922 میں دریافت کی گئی سر جان مارشل کی نگرانی میں۔ ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ تھا، اس کی نگرانی میں اس نے کھدائی کروا کے اس کو تہذیب کو، اس ثقافت کو، اور یہاں پہ کتنے سال پرانی ثقافت ہے، کس طرح کے لوگ رہتے تھے، وہ ساری چیزیں دریافت کی۔ تو یہ یہاں پہ ایم سی کیوز جو ہے بن سکتا ہے کہ موجودہ جو صوبہ سندھ ہے اس میں آثار قدیمہ کے لیے کب کھدائی کی گئی، ان کی ٹیلوں موہنجو دڑو یا ہڑپا کے جو کھنڈرات ہیں ان کے ٹیلوں کے لیے کب کھدائی کی گئی؟ یہ 1922 میں سر جان مارشل کی نگرانی میں کی گئی، اور یہ صوبہ سندھ کا جو شہر لاڑکانہ ہے اس سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر موہنجو دڑو ہے، ٹھیک ہے۔ صوبہ سندھ کا جو شہر لاڑکانہ ہے اس سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر موہنجو دڑو ہے، اور پھر سائیں وال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپا ہے۔ ان دونوں جگہ پہ جو ہے کھدائی کی گئی، دونوں پہ جو ہے قدیم جو پرانا آثار ہیں وہاں پہ ملے ہیں۔ دونوں باقاعدہ اور منظم طور پر آباد شہر تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو کھدائی کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے یہ دونوں ایک باقاعدہ طور پہ شہر آباد تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر 5000 سال سے پہلے آباد تھے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہڑپا
اور موہنجو دوڑو کے شہر ہیں یہ 5000 سال پرانے آباد ہیں اور یہ تقریباً 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہوئے. کہہ رہے ہیں 5000 سال پہلے یہ آباد ہوئے لیکن 2500 سال جو ہو گئے ہیں اس کی یہ تباہی کا شکار ہو گئے تھے. دونوں دریاؤں کے کنارے واقع تھے. گمان ہے یہ کہ سیلابوں نے تباہی مچائی ہوگی کہ یہ شہر جو ہیں دونوں دریاؤں کے قریب تھے. تو وہ گمان کر رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی جو ہے یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے جو 2500 سال پہلے تباہ ہوئے. موہنجو دوڑو کے معنی ہیں مردوں کا شہر. ٹھیک ہے, یہ ایم سی کیوز میں پہنچ سکتے ہیں. موہنجو دوڑو کے معنی ہیں مردوں کا شہر, زندوں کا شہر, مختلف اس میں وہ آپشن دے سکتے ہیں, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. دونوں شہر ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے. موہنجو دوڑو اور ہڑیپا جو ہیں یہ ان کے مابین فاصلہ, یہ پریویس جو ایئر ہے اس میں ایم سی کیوز آیا ہوا تھا کہ موہنجو دوڑو اور ہڑیپا کے شہر کے مابین کتنا فاصلہ ہے, وہ 650 کلومیٹر فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, دونوں شہروں میں نمایاں آمانگی تھی اور ہر دو مقامات سے کھدائی کے بعد بہت سی اشیاء دستیاب ہوئی ہیں. ان میں ہتھیار, زیورات, جو گندم, جانوروں کے پنجرے, کپڑے, برتن, مجسمے, اسٹرکچر, ڈھانچے اور کھلونے شامل تھے. یہ چیزیں جو ہیں کھدائی کے بعد ان دونوں شہروں سے ملیں. کون کون سے؟ موہنجو دوڑو اور ہڑیپا کے جو شہر ہیں جن میں 1922 میں کھدائی کی گئی تھی اور جس کے بعد جو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 5000 سال پہلے یہاں پہ شہر آباد تھے جو 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہوئے ہیں اور گمان یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے یہ تباہی کا شکار ہوئے ہیں. ملنے والی اشیاء سے اس دور کے انسانوں کی تہذیب اور ثقافت و تمدن کا پتہ چلتا ہے. ان کے عقائد, رسم و رواج, پیشہ اور طرز زندگی کے بارے میں بڑی مفید معلومات حاصل ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں جو ہمیں آثار ملیں, جو ہمیں زیورات ملیں, مجسمے ملیں, کھلونے ملیں, ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجسموں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کی کہ جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے, کس کی پوجا کرتے تھے, کیا کچھ ان کا رسم و رواج تھا, تہذیب تھی, ثقافت تھا, اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کھنڈرات سے فن تعمیر اور شہروں کی ساخت کا علم ہوتا ہے کہ وہ جو کھنڈرات ان سے ان کو سٹرکچر سے پتہ چلا ہے کہ یہ کس طرح کے فن تعمیر تھا, کس طرح کی جو ہے گھر تعمیر کیے ہوئے تھے, سڑکیں کیسی تھیں, وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے. گھر, سڑکیں, نالیاں, حمام اور مارکیٹیں ان شہروں میں موجود تھی. گلیاں کھلی, چوڑی, سیدھی اور خوبصورت تھی. اکثر گلیوں کی چوڑائی 33 فٹ کے لگ بھگ تھی. گھر, نالیاں, گلیاں اور سڑکیں پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں. بعض گھر کچی اینٹوں کے بھی تھے. ماحول کو صاف ستھرا رکھا جاتا تھا. حفظان صحت کے اصول اپنائے جاتے تھے. گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنائی گئی نالیوں کو اوپر سے ڈھانپا جاتا تھا. روشنی اور ہوا کے گزرنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا. اناج کو مخصوص طریقے سے اور محفوظ طریقے سے رکھا جاتا تھا. اس کے لیے گودام تعمیر کیے جاتے تھے. کپاس کی کاشت ہوتی تھی کیونکہ سوتی کپڑا پہننے کا ثبوت ماہرین کو کھدائی میں کے بعد ملا. یہ تمام چیزیں جو ہیں کھدائی کرنے کے بعد ملا اور اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے جو ہے مکانات, ان لوگوں کے گھر جو ہیں, ان کے رہن سہن, ان کی گلیاں وہ کس طرح کا تھا, وہ سارا سٹرکچر جو ہے کھدائی کے بعد ہمیں ملا ہے کیونکہ وہاں پہ پکی اینٹوں سے بعض گھر بنے ہوئے تھے اور بعض جو ہیں کچی جو اینٹیں ان سے گھر بنے ہوئے تھے. تو اس سے ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ جو کھدائی کے دوران ملے وہ چرخے سے ملتی جلتی مشینیں بھی کھدائی سے نکلیں جس سے کپڑے کی موجودگی کا مزید ثبوت ملتا ہے. پھر وہ چرخے جیسی ایک مشینیں دریافت ہوئیں جو آج سے 2500 سال پہلے جو ہے تباہی جو شہر تباہ ہوئے اس کے دوران وہاں پہ موجود تھیں. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کپڑے کس طرح کے پہنتے تھے اور ان کو سلائی کرنے کے لیے چرخہ وغیرہ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا تھا. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردوں کو دفن کرنے کا رواج بھی تھا. اب کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو پنجرے مجسمے ملے ہیں اور جو مردوں کے جو کچھ پنجرے وہاں سے دریافت ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ مردوں کو دفنانے کا رواج بھی تھا اور وہاں بتوں کے جو ہے مجسمے ملے ہیں. تو ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا